حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ مجھے کوئی بلیغ و مختصر نصیحت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ جس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے۔ نیز جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتلاؤں کہ تمہارے بدترین لوگوں میں سے بہترین لوگ کون سے ہیں؟ لوگ خاموش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ یہی جملہ دہرایا۔ بالآخر ایک بندے نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جس کی خبر کی امید رکھی جاتی ہو، اور تم میں بدترین وہ ہے جس کی خیر کی امید نہ رکھی جاتی ہو اور جس کے شر سے امن بھی نہ ہو۔ سیدنا سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھیجا اور فرمایا، تو اہل مکہ کی طرف میرا قاصد ہے، ان کو کہنا اللہ کے رسول نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم لوگوں کو سلام کہا اور 3 چیزوں کا حکم دیا۔ 1، غیر اللہ کی قسم نہیں اٹھانی۔ 2، قضائے حاجت کے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا نہ پیٹھ۔ اور 3، ہڈی اور مینگنی سے استنجا نہیں کرنا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں میت کے پیچھے چلتی ہیں، اس کے اہل و عیال، اس کا مال اور اس کا عمل۔ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک باقی رہ جاتی ہے، اہل و عیال اور مال لوٹ آئیں گے اور اس کا عمل باقی رہ جائے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں میرے خلیل نے مجھے 3 امور کی نصیحت کی، میں ان کو موت تک نہیں چھوڑوں گا۔ سونے سے پہلے وتر ادا کرنا، ہر ماہ میں 3 دنوں کے روزے رکھنا، اور جمعہ کے دن غسل کرنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 افراد کی مدد اللہ تعالیٰ پر حق ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والا، پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنے والا، اور ادائیگی کا ارادہ رکھنے والا مکاتب۔